Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. With the name of God, the most merciful and beneficial. میرے تمام ان دوستوں کو سلام، بہنوں کو، بھائیوں کو، پروفیسرز کو، انٹلیکچوئلز کو، اسکالرز کو جو یہ میرا پروگرام جو ہے وہ دیکھیں گے، سنیں گے یا اس پہ تبصرہ کریں گے۔ میں سب سے پہلے ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں آج کی اس گفتگو کو جو میں نے شروع کی ہے، اور یہ کرونا وائرس کے مثبت جو اثرات ہیں انسانوں پر، سوسائٹی پر، ماحولیات پر، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میں یہ پیغام جو ہے وہ دے رہا ہوں۔ اور اگر انہوں نے یہ پیغام جو ہے یاسمین سلطانہ صاحبہ جو کہ ڈائریکٹر بھی ہیں کسی شعبے کی، اور مزے کی بات ہے کہ ایک اچھی دوستی اور انڈرسٹینڈنگ ہونے کے باوجود میں نے کبھی ان سے یہ نہیں پوچھا کہ ان کا کتنے عہدے جو ہیں وہ ہیں، مگر وہ وفاقی اردو یونیورسٹی برائے آرٹس، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک اعلیٰ عہدے پر کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا باتوں باتوں میں کہ ان کی یونیورسٹی جو ہے اردو میں ایک کتاب شائع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ جو کرونا وائرس جو کہ دنیا میں اس وقت انسانوں کے لیے ایک عذاب کی صورت میں نازل ہوا ہے، اور ابھی تک انسانی زندگی جو ہے وہ بہت سی جانیں جا چکی ہیں، ملینس آف پیپل جو ہے وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں، ملینس جو لوگ ہیں وہ اس میں بہتری کی طرف بھی لوگ ریٹرن ہوئے ہیں۔ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بھی اس کا بیمار ہوا ہے کرونا کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کا ریشو گو کہ عام جو اس طرح سے ملتی جلتی ڈیزیزز پہلے آتی رہی ہیں، اور اسپیشلی فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اور اس سے پہلے، تو اس میں بہت زیادہ ہیوج اماؤنٹ آف پیپل جو ہے بہت زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو جب انہوں نے ذکر کیا تو میں نے کہا میں بھی ایک کنٹریبیوٹر بننا چاہتا ہوں، مگر میں یہ جو کرونا وائرس ہے اس کے مثبت جو اثرات ہیں مختلف حوالوں سے، جس طرح میں نے بات کی ہے کہ جو ہماری انوائرمنٹ ہے اس پر، انسانوں کے بیہیویئر پر، سوشل اور پولیٹیکل آسپیکٹس جو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ڈائریکشنز جو ہیومن اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، تو اس میں کیا اثرات ہوئے ہیں، کیا پازیٹیو اثرات ہیں۔ میری جو ڈائریکشن ہوگی آج وہ زیادہ اسی پہ ہوگی، بیکاز آئی ایم ناٹ اے سائنٹسٹ کہ میں اس کو بہت پیور سائنس کے حوالے سے بات کروں، تو میں اس کو جو ہے، میں پولیٹیکل سائنس کا ایکسپرٹ ہوں، تو میں ہو سکتا ہے اس حوالے سے اس کو زیادہ گفتگو کرنا پسند کروں۔ اسی طرح اس سے ملتے جلتے جو ریلیونٹ سبجیکٹ ہیں ان میں میری دلچسپی ہے، سوشیالوجی ہے، جرنلزم ہے، اور اسی طرح ہسٹری ہے، یا ملتے جلتے جو سبجیکٹ ہیں۔ تو پروردگار کا شکر ہے کہ مجھے اکثر جگہوں سے، اور ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیشنلی جو پروگرام بھی ملتے ہیں تو ان میں بھی گفتگو ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس جو ایشو ہے اس کو اٹس لیس دین یا میکسیمم 1 سال تقریباً ہوا ہے کہ یہ دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ چائنا سے ظاہر ہوئی، اس کے بعد اس کا ایشو پھیلتا گیا۔ وہ جو ایک سٹی آف چائنا ووہان جو تھا، وہاں سے ہی اس کی جو آواز نکلی، اور پھر اس کے بعد جو کنڈیشنز رہی، وہ تو کسی بھی انسان جو ہے جس نے ذرا بھی جو شعور رکھتا ہے اس کے وہ علم میں ہے کہ یہ کیا اور کیسے اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیسے کنٹرول ہوا ہے، اور پھر کہاں چائنا سے چلتے چلتے یہ یورپ میں پہنچا ہے، ایران میں پہنچا ہے، اور پھر ایک کنڈیشن ایسی آئی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویل ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں یورپ کے، جن میں خاص طور پہ اٹلی شامل ہے، فرانس شامل ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، بیلجیم ہے، اسی طرح انگلینڈ ہے، اور اس سے بڑھ کر امریکہ جو ہے وہاں بھی یہ وبا اتنی تیزی سے
پھیلی اور پھیلتی جا رہی ہے ابھی تک بھی، لیکن کہیں کچھ کمی ہو رہی ہے، کہیں ابھی تک اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت گہرے ہیں۔ تو میں نے جس طرح آپ سے بات کی کہ میں تو اس کے پازیٹیو اثرات جو ہیں وہ کرنا، میں نے ایک پروگرام جو ہے اس کو بڑا ڈیپلی آبزرو کیا، اور میرا جو آبزرو کرنے کا انداز ہے، میں اپنے آپ کو وقتی طور پر اس ماحول میں لے جاتا ہوں جو علم میرے سامنے آتا ہے۔ مثلاً میں ایک دن اسٹڈی کرتے کرتے اس جگہ پہ پہنچا کہ جو دنیا میں سب سے بڑی چوٹی ہے، سب سے اونچی چوٹی ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ نیپال میں۔ کچھ عرصہ پہلے جب تک یہ پرابلم نہیں ہوئی تھی، جب تک فضا میں جو جہازوں کا سفر تھا وہ اپنے عروج پہ تھا، تو اس وقت جو فضا میں آلودگی تھی اس کی وجہ سے ماؤنٹ ایوریسٹ کو قریب سے یا دور سے دیکھنے کا جو ڈسٹنس تھا وہ بہت زیادہ تھا، یعنی کہ ہم دور سے اس چوٹی کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ مگر جو فضا جو ہے وہ کلین ہوئی، اور وہ فضا کلین کیسے ہوئی کہ جب پابندیاں لگیں اور فضائی سفر جو ہے وہ آلموسٹ ایک وقت آیا کہ دنیا میں نہ ہونے کے برابر رہ گیا، تو جہاز جو کہ کئی لاکھوں کی تعداد میں فلائٹس جو ڈیلی چلتی تھی، ظاہر ہے وہ جو کاربن چھوڑتی تھیں اس کی ایک تہ جو ہے، اس کی لیئر جو ہے وہ بنتی، اور وہ لیئر جو ہے وہ ایسی چیزوں کو جن پر انسان کا اپنا ایک بہت گہری نظر تھی، جب اس پہ نظر پڑتی، جس میں میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کا ذکر کیا ہے، تو وہ اتنی کلیئر نہیں تھی۔ مگر جو ہی یہ فضا میں یہ فضائی آلودگی کا عنصر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوا، تو یہ خبر آئی کہ جناب ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ اس کو پہلے کی نسبت کافی دور کے ڈسٹنس سے بہت بہتر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اٹ واز اے سائن آف، یہ ایک ایسا نشان تھا، ایک چیز کی نشاندہی تھی کہ جو فضائی آلودگی ہے اس کے اثرات کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ چیز میں نے پڑھی تو مجھے تجسس پیدا ہوا کہ ہمارے ہاں تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ پورے شہروں میں جو ہے وہ ایک طرح کا اسموک ہے، ایک طرح کی فضا میں جو ہے وہ کلیئر سانس لینا مشکل ہے۔ مثلا لاہور ہے، کراچی ہے، دہلی ہے، بمبے ہے، اس طرح کے بہت سے اور شہر ہیں، اور خاص طور پر جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں ان کا جو سلسلہ تھا وہ بہت خطرناک حد تک جو ہے وہ فضا جو ہے وہ کیا کہوں میں کہ انسانوں کے ڈیلی لائف کے وہ قابل نہیں رہی تھی۔ مگر پھر سننے میں آیا، اور جو تجزیہ نگار تھے اور جو سائنسدان تھے جن کی نظر ان چیزوں پہ تھی، انہوں نے کہا کہ آپ فار ایگزامپل اگر لیول اس وقت ایگزسٹنگ لیول آف آلودگی جو ہے، پولوشن جو ہے وہ 300 پر ہے، تو اس کے بعد جو ہے نارمل جو لیول ہونا چاہیے وہ 50 اور 100 کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ میں نے یہ صرف ایک مثال دی ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب یہ واقعات آنے شروع ہوئے، جب فضائی آلودگی کے ساتھ ساتھ جو پولوشن جو اربن علاقے جو ہیں ان میں بہت زیادہ تھی، تو جب آپ یقین کریں گے اور آپ حیران ہوں گے کہ جب اس پر ورک کیا گیا اور دیکھا گیا کہ لوگ جو ہے، کیونکہ انڈسٹری بند ہو گئی ہے، لوگ اپنی جابوں پہ نہیں جا رہے، ٹرانسپورٹ بند ہے، اور آپ دیکھیں کہ اگر 1 ملین یا مور دین 1 ملین ٹرانسپورٹ صرف لاہور میں چل رہی ہے اور وہ ایک کاربن جو ہے وہ چھوڑ رہی ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ وہ آلودگی جو پیدا کرے گی، ماحولیات پر جو اثر ہوگا وہ کتنا گہرا ہوگا۔ پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے محسوس کیا، اور یہ لوگوں کی ایک آبزرویشن بھی تھی، اور اس کے علاوہ جو ڈیلی سروے ہو رہے تھے مختلف جگہوں پر، کہ وہ لیول جس پہ پولوشن جا چکی تھی، اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ یہ بھی خبر میری نظروں سے گزری کہ لاہور، کراچی اور بمبے، امرتسر
اور اسی طرح بڑے بڑے جو شہر ہیں ان میں بہت پازیٹیو چینج جو ہے وہ اس کو دیکھا گیا ہے. اور اگر ہم اس پازیٹیو چینج کو دیکھیں تو دین آئی ول سے یس اٹ از اے بلیسنگ. تو ہم نے جو بھی جو انفارچونیٹ یہ ہے کہ جس بھی چیز پہ گفتگو ہوتی ہے، ہمارے دوست جو ہیں، ہمارے بھائی جو ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، اس کے نگیٹیوٹی پر تو ہر کوئی شخص جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے. مگر اگر ہم اس کو اپنی جو ویلیوز آف پازیٹیوٹی ہے اس کو اسٹیمولیٹ کرے تو یقیناً اس سے ڈائریکشنز بدل جاتی ہیں، اور اس ڈائریکشن کے بدلنے سے ہیومن جو برین ہے اس میں پازیٹیوٹی آتی ہے، اور ہیومن برین میں پازیٹیوٹی آنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دماغی طور پر بھی فریش رہتا ہے، اور اس کی کام کرنے کی سپیڈ بڑھتی ہے. اس کا ڈیلی جو موریل ہے، جو موریلٹی ہے، جو اس کا ہیومر ہے، جو اس کا ہنسنا کھیلنا کودنا، کھیلوں میں حصہ لینا، انجوائے کرنا، ہنسی مذاق کرنا، اس کا لیول جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے، جس کا میں یہ کہوں گا کہ یقیناً اثرات جو ہے انسان کی ان دی اینڈ جو ہے انسان کی لانگ لائف پہ پڑتے ہیں، خوشحال لائف پہ پڑتے ہیں، اور یہ ایک بڑی جو ہے وہ پازیٹیو چیز سمجھی جاتی ہے. اب میں اس کو مختلف حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہوں گا اپنی گفتگو کو. سب سے پہلے ہم آتے ہیں جس طرح ڈائریکشن جو ہم نے پکڑی، جو ہم نے رخ جو ہے ہمارا اس طرف تھا کہ ماحولیات میں جو تبدیلی آئی. میری اپنی ایک نواسی ہے جو 3.5 سال کی. ایک دن وہ یہاں کنڈر گارڈن سے واپس آتی ہے تو وہ میں نے کہا بیٹا کیا حال ہے؟ ابو بہت اچھا حال ہے. پھر اس نے وہ سب سے پہلے وہ کہتی ہے مجھے جانا ہے، ٹوائلٹ میں جانا ہے، مجھے باتھ روم میں جانا ہے، مجھے واش روم میں جانا ہے. وہ جاتی ہے تو آپ یقین کریں کہ کم از کم 3-4 منٹ تک ہاتھ وہ دھوتی رہی، اور بڑے پرفیکٹ طریقے سے اس نے انگلیوں کو آپس میں ملا کے، ہاتھوں کو ملا کے، جو طریقہ اس کے انسٹیٹیوٹ نے بتایا تھا، اس کو شاید ہم بڑے لوگوں سے جو اڈلٹس ہیں ان سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے انہوں نے بچی نے جو ہے پرفارم کیا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ٹیچنگ پروسیس جو ہوتا ہے اور جو لرننگ پروسیس ہے اس کے لیے کوئی ایج نہیں ہے اور کوئی انوائرمنٹ نہیں. اس کے لیے صرف ایک ولنگنیس ہے جو ٹیچ کرتا ہے اور جس نے سیکھنا ہے. اگر آپ 3-3.5 سال کی بچی بہت کچھ سیکھ سکتی ہے تو یقیناً اس تمام ماحول میں جس میں ٹی وی، ریڈیو اور اس کے علاوہ اخبارات اور جہاں بھی گفتگو ہو رہی ہے وہاں یہی ہو رہا ہے کہ کس طرح ہمیں آپ کو ہاتھ جو ہیں صاف کرنے چاہیے، کس طرح سینیٹائزر کا استعمال ہونا چاہیے، کس طرح آپ کے کپڑے جو ہیں ان کا استعمال ہونا چاہیے. تو جو دی نالج، دی نیسیسری نالج فار دی ہیومن ہیلتھ کے نقطہ نظر سے لازمی نہیں ہے کہ کرونا میں ہی اس کو استعمال کیجیے. اگر آپ کسی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں اور عام دنوں میں جا رہے ہیں جبکہ کوئی ایسی بیماری بھی نہیں پھیلی ہوئی کہ جس سے بہت زیادہ خطرہ ہو، لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کم از کم کہ جب میں یورپ میں ہوں تو میں نے یہ ہر جگہ پہ محسوس کیا ہے کہ یہ جو سینیٹائزر کا استعمال ہے، میں جب سے یہاں ہوں اور جب بھی مجھے ایسی جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے تو وہ جو ہے اس کا استعمال پر دباؤ جو ہے زور دیا جاتا ہے. تو کیوں ہم نے بھی لرن کیا ہے، یقیناً پاکستان جیسے کنٹری میں رہنے والے لوگوں نے بھی، انڈیا میں رہنے والے لوگوں نے بھی، غریب ملکوں میں بھی رہنے والوں نے، اور ہر جگہ پہ رہنے والوں میں، ایئر لائن میں سفر کرنے والوں نے، بسوں میں سفر کرنے والوں نے. تو یہ ایک جو سسٹم ڈیولپ ہوا ہے اس کی وجہ سے کہ بار بار ریپیٹیشن جو ہوتی ہے کسی چیز کو ایک سے زیادہ دفعہ رپیٹ کرنے سے جو آپ کی عادت میں تبدیلی آتی ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کرونا نے لوگوں کی عادات میں ایک پازیٹیوٹی جو ہے وہ ڈیولپ کی ہے، اور ان کو اپنا ہیلتھ کانشیس جو ہے وہ ان کا بڑھا ہے. گو کہ اس کے نقصانات اپنی جگہ پہ ہیں، وہ ہم اس پہ
ڈسکس تو کریں گے سائڈ بائی سائڈ، مگر اتنا زیادہ نہیں، کیونکہ ہمیں اس کی پازیٹیوٹی جو ہے اور پازیٹیو سائڈ جو ہیں اسی کو ڈسکس کرنا ہے۔ اور اگر کوئی یونیورسٹی جو کتاب اگر شائع کرتی ہے اس موضوع پہ تو مجھے خوشی ہوگی، اور وہ لیکچر کا یا میری جو میسج ہے اس کا ریفرنس بھی دیں۔ اور میں ایک چیز اور آپ لوگوں کو سب کو آفر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان تمام چیزوں کو بعد میں گروپنگ میں، یعنی کہ پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے ہر ایک حصے کو بڑا تھرولی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو لہذا اگر آپ کو کسی بھی طرح کانٹیکٹ کی ضرورت پڑے تو وہ آپ جو پروفیسر اور عزت کی جگہ پہ ہیں، یاسمین سلطانہ صاحبہ آپ کی کسی ڈپارٹمنٹ کی یا شعبے کی وہ ڈائریکٹر بھی ہیں، ان سے نمبر بھی لے سکتے ہیں، ڈائریکٹ بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو میں آگے بڑھتا ہوں کہ اب دیکھیے کہ جتنی گفتگو ابھی تک ہوئی ہے اس میں سائنٹیفک فیکٹس بھی سامنے آ رہے ہیں، اور سوشلی جو انسانی بیہیویئر کے میں چینج ہے اس کی گفتگو بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ پھر میں نے ایک بڑی دلچسپ چیز جو ہے وہ نوٹ کی، اور زیادہ گفتگو میری جو ہے وہ آبزرویشن پہ اور پرسنل ایکسپیرینس بیسڈ پہ ہوگی، تاکہ اس کو زیادہ اتھینٹک جو ہے وہ آپ سمجھ سکیں۔ مثلاً کہ ٹائم ملا مجھے اپنے گھر میں رہنے کا، اپنے بچوں کے قریب رہنے کا، اور جن سے ٹائم نہیں ملتا تھا ان کے زیادہ قریب رہنے کا وقت ملا، اور اس کا ایک بینیفٹ ہوا کہ ہم نے صرف بیماری کے حوالے سے نہیں، صرف کرونا وائرس کے حوالے سے نہیں، بلکہ ہر موضوع پر ہمیں جو ہے وہ بہت سی گفتگو کرنے ملی، اور ان ڈیٹیل گفتگو کی۔ مثلاً اگر ہم نے کوئی ادب پہ گفتگو کی ہے تو اس کے حوالے سے، اگر ہم نے کسی مووی کو دیکھا ہے اس کے حوالے سے، اگر ہم نے کوئی سائنٹیفک اسٹڈی یا ریسرچ جو ہے اس پہ گفتگو کی ہے تو اس کو ہم نے ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ تو یہ تمام جو ایشوز تھے وہ اس کا ہمیں ایک چانس ملا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نے جو انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے ود ان اے سوسائٹی، ود ان اے فیملی، ود ان این انسٹیٹیوٹ، تو ان سب لوگوں کو ایک زیادہ بہتر موقع ملا ہے کہ وہ اس تمام انوائرمنٹ کو ہیومیلیشن کی بجائے انٹیگریشن جو ہے وہ کا پروسیس جو ہے اس کو مزید اسٹرانگ کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہیومیلیشن اور انٹیگریشن میں کیا بنیادی فرق ہے، اور اگر میں آپ کو یہ چاہوں گا کہ آپ اس پہ ریسرچ کریں تو بڑی دلچسپ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ ہیومیلیشن کا جو ہے وہ مسئلہ ان لوگوں کو زیادہ ہے جو ایک نئی جگہ پہ جاتے ہیں، اور جو سوسائٹی اسٹرانگ سوسائٹی ہوتی ہے وہ نئے آنے والوں کو اپنے اصولوں کے پریشر میں رکھ کر جو ہے ان کے لائف میں تبدیلی چاہتی ہیں، جبکہ انٹیگریشن جو ہے اٹس اے پروسیس آف دی گیون اینڈ ٹیک۔ تو یہ جو کرونا وائرس کا میٹر ہے اس نے لوگوں کے درمیان جو ہے ایک انٹیگریشن پروسیس کو فاسٹ کیا ہے، کیونکہ اس میں یہ ہوا ہے کہ لوگوں کا جو پرسنل بیہیویئر تھا، میں ذاتی مثال دیتا ہوں کہ میں ایک منی سپر مارکیٹ میں جا رہا ہوں، مجھے ڈیلی بائنگ کی چیزیں، جو ڈیلی کھانے پینے کی چیزیں وہ چاہیے، تو میرے لیے ایک اسپیسیفائڈ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ پرپوز کیا گیا کہ پہلے میں سینیٹائزر استعمال کر کے اپنے ہاتھوں کو صاف کروں، پھر یہ ہے کہ میں اگر چاہوں تو اگر لا مجھے کہتا ہے تو میں ماسک بھی یوز کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک 2-2.5 میٹر کا جو ڈسٹنس ہے وہ بھی مینٹین کروں۔ اور میں وہ دیکھتا ہوں کہ اس ساری چیز نے، اس پریکٹس نے میرے ڈسپلن میں بھی بہت پازیٹیو جو ہے ایک چینج لانے میں مدد کی ہے۔ مثلا کہ آپ 2 میٹر کے فاصلے پہ ہیں تو اب آپ میں وہ جو رش کی کنڈیشن تھی جس میں آپ کو سٹریس لیول بڑھتا تھا وہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ جو مرضی کر لیں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کا جو اسی طرح ٹریفک میں ہے کہ ٹریفک میں کمی ہونے کی وجہ سے جو سٹریس لیول آف دی پیپل مائنڈس اینڈ برینز جو بھی تھا، اور ان کا جو ایکشنز تھے اس میں بڑی پازیٹیو چینج آئی۔
اگر ہم دیکھیں کراچی کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، لاہور کو دیکھتے ہیں، میرے سے زیادہ بہتر آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا کہ کرونا کے بعد جب پابندیاں لگی ہیں تو اس کے بعد جو ٹریفک ہے وہ بہت کم لیول پہ آ گئی تھی، اور کم لیول پہ آنے کی وجہ سے اس میں جو ایک ہمارے سٹریس تھا، جو رکشہ، ٹیکسی، کاریں اور ڈیلی روٹین کی جو پبلک ٹرانسپورٹ تھی، ان میں جو ایک آگے بڑھنے کا پروسیس تھا، اس میں پابندی زبردستی بھی ہوئی، اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی پابندی آئی کہ بھائی ہم نے کسی نہ کسی حد تک ایک اپنے لیے اور دوسروں کے لیے جو ہے اپنی ان پابندیوں پر عمل کرنا ہے۔ تو کتنی پازیٹیو چیز ہے کہ مائی سیلف اینڈ دی ادرس، مائی سیلف اینڈ مائی نیبرر، مائی سیلف اینڈ مائی فیملی، مائی سیلف اینڈ مائی فرینڈس۔ تو یہ ساروں کے لیے ایک میسج کیا کہ اٹس ناٹ اونلی می، کہ میرے لیے یہ ایک پازیٹیو نہیں ہے بلکہ سب کے لیے۔ تو لہٰذا ایک یہ بڑی اچھی چینج آئی کہ اگر آپ یوزلی بل جمع کروانے جاتے ہیں، بینک میں جاتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں، تو اب آپ ایک لمبی قطار میں دھکے دے رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو سفارش کے ذریعے ایک دوسرے کے اکثر لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے تھے۔ تو اب جب یہ پوزیشن سامنے آئی ہے تو لوگوں کو پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو، ہمیں یہ جو لاز بنائے گئے ہیں، یہ جو پرنسپلز فکس کیے گئے ہیں، ان کی وجہ سے ان کے اندر ڈسپلن کی جو ایک روح ہے وہ بھی سامنے آئی ہے۔ اب اس پہ کتنا عمل ہوا؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں اس پہ کوئی اتنا عمل بھی نہیں ہوا ہے اور کوئی فیکٹ۔ تو یہ دیکھیے، اس کو ہمیں اگر یہ سینس بھی آ جاتی ہے کہ یہ انف نہیں ہے، تو اٹس اے گریٹ تھنکنگ اینڈ اے گریٹ چینج۔ تو اس ساری چینج کو ہمیں لے کر جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کی اور میری خواہشات کے مطابق ہی جو ہے وہ آگے بڑھے، اور اگر وہ بڑھتی ہے تو اٹس ویری گڈ۔ اب اس کے بعد میں آنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کا ماحول۔ گھر میں آپ نے کہا جی کچھ عرصہ تک نہ ہم مہمان بنیں گے نہ دوسرے کو بنائیں گے۔ اب یہ بھی بعض لوگوں نے کہا جی یہ تو ایک مصیبت ہے، ہم جا نہیں سکتے، کہیں آ نہیں سکتے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے اندر کے جذبات کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، اور انسانوں کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو کسی حد تک پابند کرنا، اس ویری پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ اس میں نیگیٹیوٹی کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جو آپ اس میں اپنا بیہیویئر ایک دوسرے کو دکھایا آپ نے، تو آپ نے یہ بتایا کہ وی آر دی گڈ فرینڈس، اور ہماری جو تھنکنگ ہے اس میں پازیٹیوٹی ہے، نیگیٹیوٹی نہیں ہے۔ ہمارے ملنے سے زیادہ ہماری جانیں عزیز ہیں، ہمارے ملنے سے زیادہ ہمارے وسائل میں جو اس وقت جو جنگ ہے وہ زیادہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم صرف ایک دوسرے کو ملنے کی خاطر ایک دوسرے کو بیمار کریں، جانیں ایک دوسرے کے خطرے میں ڈالیں۔ تو حتیٰ کہ والدین اور بچوں کو بھی بہت سی جگہ سے، بیٹے اور بیٹی کو بھی ایک دوسرے سے اگر جدا ہونا پڑا ہے یا کچھ عرصے کے لیے، تو وہ بھی پروسیس میں لوگ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اٹس ناٹ اینی پرابلم، بلکہ اٹ واز اے پازیٹیو جیسچر میں کہوں گا، کہ جب آپ دوسرے کے لیے اچھا اور مناسب سوچتے ہیں تو اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، اس میں پازیٹیوٹی ہے، اور یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ دوسری طرف میں نے اشارہ بھی کیا کہ آپ کو ایک اور اپرچونٹی ملی کہ آپ جا نہیں سکتے مگر ٹیلی فون آپ کے پاس ہے، آپ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں۔ اور میں نے ذاتی طور پر اس عرصے میں ان لوگوں سے بات کی پوری دنیا میں، گو کہ میرے فرینڈس جو ہیں وہ بہت زیادہ جگہوں پہ ہیں، اور میں عرض کرتا چلوں کہ میں دنیا میں ایک بڑی ہائی لیول این جی او ہے جس کا نام ہے تنظیم برائے عالمی امن، آرگنائزیشن فار ورلڈ پیس، کیونکہ اس کا چیئرمین ہوں، اور 40-50 ممالک میں اس کا کام بھی جاری ہے۔ ہمارے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کو ایمبیسیڈر آف پیس کہا جاتا ہے۔ خیر سگالی
سفیر برائے خیر سگالی۔ تو یہ ہے کہ اب ان لوگوں سے بات ہونا، ان کی معرفت اور لوگوں سے بات ہونا، لوگوں کی خیریت کے لیے کرنا، لوگوں کو کرٹسی کالز کرنا، تو انہوں نے جو ایک سوشل بیہیویئر تھا اس میں بڑی پازیٹیو تبدیلی لائی، اور وہ اتنی بڑی پازیٹیو تبدیلی تھی اور ہے کہ ریئلی آئی وش کہ کم از کم یہ بیماری تو ختم ہو جائے، مگر اس کے بعد یہ جو پروسیس ہم نے جو شروع کیا اور کیا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں، تو یہ ہم معاشرتی ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے اس کو پورا کریں، اور ان ذمہ داریوں کے پورا ہونے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو کانٹیکٹ ہے اس میں ان ٹچ رہنے کا رواج جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اب ایک چیز اور بڑی ہے کہ بجٹ کنٹرول ہوا ہے لوگوں کا۔ بھئی آپ غیر ضروری طور پر نہیں جا رہے ہیں شاپنگ کے لیے، صرف ضروری چیزوں کی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے زیادہ جا رہے ہیں، تو وہ جو آپ کا بجٹ مینٹین کرنے کا آپ کو ایک نیا فن آیا ہے۔ خواتین نے خاص طور پر اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، مردوں نے بھی سیکھا ہے، مگر ایک بہت پازیٹیو چیز ہے کہ جناب آپ، کیونکہ آپ کا ہاتھ ایسا ہے، آپ کی عادات ایسی ہیں کہ آپ اپنے مٹھی میں پیسے کو جو ہے وہ دبا کے نہیں رکھ سکتے، جو کہ آپ کی بنیادی ضروریات کے کام آئے۔ آپ جاتے ہیں، آپ ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں اور خریدنے کے عادی ہو جاتے ہیں جن کے بغیر بھی آپ کا گزارا ہو جاتا ہے، مگر کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے؟ دکانیں بند ہیں، مارکیٹیں جلدی بند ہو رہی، اس کے علاوہ رش کی جگہوں پہ آپ نہیں جا رہے، تو ایک پازیٹیو یہ چیز بھی ہوئی ہے کہ ان تمام ایکٹیویٹیز میں جو پابندیاں آئی ہیں انہوں نے آپ کی تھنکنگ لیول کو دی چوائس آف پرائرٹی جو ہے وہ دی، کہ آپ کی پرائرٹی کس چیز میں ہے۔ آپ نے کپڑے خریدنے ہیں، اپنے گھر کی چیزیں خریدنی ہیں، اپنے کھانے پینے کی چیزیں خریدنی ہیں، اپنی صفائی کی چیزیں خریدنی ہیں، یا اور کوئی ڈفرینٹ آئٹمس جو ہیں وہ لینی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا ہوا ہے کہ لوگوں کو بجٹ بنانا آ گیا، اپنا نیا بجٹ بنائیں آپ، بجٹ کو ایک اچھا رخ دینے کا، اور چوائس آف پرائرٹی جو ہے میں پھر کہوں گا یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اور یہ ہمیشہ ہی رہے گا، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت ہی کم لیول کی انکم سے ہیں زیادہ تر گھروں میں، اور رچ لوگ جو ہیں وہ تو ہیں، اور وہ بے انتہا رچ ہیں، شاید ان کی زندگی ایکسکیوز می ان کی زندگی میں زیادہ فرق نہ پڑا ہو، مگر جن لوگوں کی زندگیوں میں زیادہ فرق پڑا ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہوں نے یہ چیز لرن کی، اور ہمیں چاہیے کہ یہ ٹیچنگ کا جو پروسیس ہے ہم ایک دوسرے کو کنوے کریں، کنورٹ کریں، اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دیں، اور یہ جب ایکسپیرینس ہم ایک دوسرے کو کنورٹ کرتے ہیں تو سوسائٹی جو ہے وہ مجموعی طور پر خوشحال ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جو خوشحالی ہے یہ پھیلتی ہے۔ اچھا، ایک چیز اور جو بہت ہی اہم ہے کہ اپنی پوری انوائرمنٹ کو کلین کرنے کا کبھی کانسیپٹ ہمارے سامنے نہیں آیا جو کہ اس کرونا وائرس نے دی ہے۔ مثلاً آپ کا گھر بھی کلین ہو، آپ کے دفاتر بھی کلین ہوں، آپ کی سڑکیں بھی کلین ہوں، آپ کی ٹرانسپورٹ بھی کلین ہو، آپ کے اسکول بھی کلین ہوں، آپ کی نرسریاں بھی جو ہیں وہ صاف ستھری ہوں۔ تو یہ ایک ایٹ لیسٹ آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ یہ کتنا اس پہ امپلیمنٹ ہوا ہے پاکستان میں، لیکن میں جہاں رہتا ہوں ڈنمارک میں، یہاں تو بڑا سختی سے امپلیمنٹ ہوا، صفائی کا معیار بہتر ہوا ہے، لوگوں کی پرسنل کلیننگ کا معیار بہت بہتر ہوا ہے، لوگوں کو جو اویئرنیس اسٹیٹ کی طرف سے دی گئی اس میں بھی بہت ہوا ہے۔ اور ایک ہے کو ورک حکومت کے جو مختلف منسٹرز، حتیٰ کہ پرائم منسٹر جو ہفتے میں ایٹ لیسٹ 2 دفعہ
ٹی وی پہ آ کر اپنی قوم سے خطاب کرتی رہی ہیں ہمارے ہاں، اس نے لوگوں میں ایک بڑی اویئرنیس جو ہے وہ دی ہے، لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ اپ ہوا ہے، کیونکہ فگرز آ رہے تھے ڈیلی کہ جناب آج اتنے کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں، اتنے لوگ جو ہیں وہ نئے انٹر ہوئے ہیں، ہمارے ہمسایہ کنٹری میں اتنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو نالج حاصل کرنا، اپ ڈیٹ نالج حاصل کرنا اور اس کے لیے پراپر انویسٹیگیٹ کرنا، اس کے لیے جو ہے اپنی ابیلٹیز اور لائبلٹیز جو ہیں ان کے درمیانی جو فاصلہ ہے اس کو سامنے رکھ کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ انسانوں نے فائنڈ آؤٹ کی ہے اور ان کو ملی ہے۔ یہ زبردستی میں کہہ لیں یا انسانوں کا جو تبدیلی آنی چاہیے وہ آئی ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ جتنی گفتگو ابھی تک ہوئی ہے اس میں کتنی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوئیں، چند ایک چیزیں شامل نہیں ہیں۔ پھر ایک اور بڑی کہ میں ایک آفس میں کام کرتا ہوں، آپ ایک آفس میں کام کرتے ہیں، تو اب جی عملہ جو ہے وہ کم ہوگا تو آپ اپنے گھر سے کام کریں۔ لوگوں نے گھر سے کام کیے، یہاں بہت سے، میں نے خود گھر سے کام کیے، میرے بیٹے نے گھر سے کام کیے، میری مسز نے گھر سے کام کیے۔ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوا ہے کہ جو مینجمنٹ ہے وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ جناب ہم آپ پہ فلی ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ پہ اوپر ٹرسٹ کیا گیا ہے کہ جناب آپ ایسے کریں کہ ہم آپ کو گھر سے اسٹڈی کروائیں گے اور آپ وہ کریں۔ اب وہ جو چیز تھی کہ ریلیشن شپ ٹرسٹ جو بلڈ اپ ہوا ہے، انسٹیٹیوٹ جو ایجوکیٹ کرتے ہیں انسانوں کو، اٹ از جسٹ ونڈرفل۔ اس سے زیادہ خوبصورت ٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا بہت مشکل ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ ملی۔ اب میں اسی طرح ایک اور جو ہے آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ بہت سی جگہوں پہ لوگوں کی ہاں نیگیٹیوٹی کے ساتھ بھی پازیٹیوٹی کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی سیلریز میں کمی ہوئی۔ یقیناً یہ ایک پازیٹیو چیز نہیں تھی، مگر لوگوں نے ایک قربانی کا جو جذبہ تھا کہ یار اگر ہمیں جاب جانے سے بہتر ہے کہ ہم تھوڑی بہت کم سیلری پہ اوپر گزارا کریں، یہ چیز بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ گو کہ میں اس کو اتنا اپریشیٹ تو نہیں کرتا، لیکن ایک چیز ہے کہ اگر وہ آپ کی جاب جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں آپ کی سیلریز میں 5، 10، 15، 20% کی کمی آ جاتی ہے تو یقیناً بہت سے لوگ اس کو پریفر کریں گے اور بہت سے لوگوں نے پریفر کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو بہت رچ کنٹری تھی، جن کی بیس انڈسٹری تھی، جن کی بیس جو ہے وہ ڈالرز پہ تھی، وہ کس قدر ان کو لاسز ہوئے ہیں۔ تو ایک انٹرنیشنلی جو ایک تعلق تھا وہ بھی بڑا کلیئر ہوا ہے کہ کسی کنٹری کا سرمایہ دار ہونا ہی کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جب کرائسس آتی ہیں تو ان کرائسس کے ایفیکٹ جو ہوتے ہیں وہ کوآپریشن سے ایک دوسرے کے دور ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھا گیا، اب دیکھیں میں تنزانیہ کی مثال دیتا ہوں۔ تنزانیہ کا جو وزیر اعظم ہے انہوں نے دنیا کو بتایا کہ جناب اس وقت جو آپ ریسرچ کر رہے ہیں وہ ریسرچ آپ ہم سے سیکھیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ آپ کے ریسرچ میں یہاں جو ہے وہ غلط ایلیمنٹس کو استعمال کیا گیا، غلط ریفرنسز کو استعمال کیا گیا، غلط میتھڈالوجی کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے جو میتھڈالوجی اپنائی اس کے مطابق جو رزلٹ آئے وہ بہت پازیٹیو تھے۔ تو ایک چیز دنیا کے سامنے آئی کہ دنیا میں کوئی صرف not only one country or the leadership is the great ہے عوام، گریٹ ہیں سائنٹسٹ، گریٹ ہیں ٹیچر، گریٹ ہیں اسٹوڈنٹس، گریٹ ہیں وہ لوگ جو لرننگ پروسیس کو ہر حالت میں جاری رکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں اور ٹیچ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ایلیمنٹ تھا وہ بھی سامنے آیا ہے۔ لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کے انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور اب کیا ہوا ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے انسٹیٹیوٹ جو کہ پہلے ہی رجحان تھا
کہ آپ گھروں میں بیٹھ کے بہت کچھ ٹیچ کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں اور سکھا سکتے ہیں، وہ چیز جو ہے وہ بہت نارملائز ہو جائے گی، اور وہ ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد تو اب میری ایک پرسنل دوست سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ کتنا عرصہ جو ہے وہ اس پروسیس میں گزار سکتے ہیں کہ آپ گھر سے اپنی جاب جو ہے وہ کریں؟ تو کہنے لگے جی میں تو آئی ٹی میں ہوں، میرے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ ہمارا جو ہے مین چیز جو ہے کہ ہم نے کانٹیکس فگر آؤٹ کرنے ہیں، فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں، کنیکٹ کرنے ہیں ایک دوسرے کے، تو ہم جہاں بھی بیٹھیں گے وہاں ہم ان تمام کانٹیکس کو انٹر لنک کر سکتے ہیں۔ تو انسانوں کے پاس ایک نئی جو سوچ ہے وہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے، انویسٹمنٹ جو ہے اس پر بھی، بزنسز جو ہیں وہ بھی، اسٹڈیز جو ہیں وہ تو نارمل ہوتی جا رہی ہیں کہ آپ جو ہے ان تمام چیزوں کے ذریعے اس کو نارمل کر سکتے ہیں۔ اب میں آنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری اس عرصے میں لائبلٹیز کے ساتھ ساتھ ہمیں جو قربانی کا جذبہ ملا، نے دیکھا کہ لوگ انہیں اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ پاکستان میں نے سنا ہے، اگر یہ بات درست ہے، کہ ایک باقاعدہ بہت ہی 5-6 لاکھ نوجوانوں کی ٹیم جو تھی وہ نکل پڑی، اور انہوں نے لوگوں کو بتانا اور سمجھانا شروع کیا کہ آپ اس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو اس پرابلم سے سیف رکھ سکتے ہیں۔ ایڈورٹائزمنٹ جو ٹی وی پہ اور ریڈیو پہ اور مختلف جو میڈیا ہے اس پر آئی کہ آپ اپنے آپ کو اس پرابلم سے کیسے سیف رکھ سکتے ہیں، تو دی سینس اینڈ دی رسپانسبلٹی آف دی گورنمنٹ لیول پر جو ہے اس میں بھی لوگوں نے ریئلائز کیا کہ ہمارا اوپر کوئی ایسی طاقت بیٹھی ہے، ایسا ایک گروپ بیٹھا ہے جس کو ہماری کیئر کرنی ہے، اور وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب میں یہ کہوں گا کہ جو ایک اور امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ جو لوگ اس کو سنیں، ہمیں یہ چاہیے، اور میں نوٹ کیا ہے کہ لوگوں نے بہت سی چیزوں کو لکھنا شروع کیا ہے ان اوقات میں جو ان کو وقت ملا ہے، تاکہ وہ اپنے میسیجز کو مور اسٹرانگ کر سکیں۔ یونیورسٹیز جو یہاں کی تھیں، جو کم از کم یورپ میں ہیں، انہوں نے اپنے ریسرچ ورک کو کافی بہتر طریقے سے ہینڈل کیا، اور میں یہ پیغام دینا بھی چاہوں گا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری یونیورسٹی جو ہے، اور خاص طور پہ جس کے لیے یہ لیکچر میں نے تیار کیا ہے اور یہ گفتگو جو کر رہا ہوں، کہ ان کو چاہیے کہ وہ اس ٹائم کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرنے کے لیے جو اپنا ریسرچ ورک ہے اس کی ڈائریکشنز کو زیادہ اسٹرانگ کریں۔ ہونا تو دیکھیے، اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو وہ یونیورسٹیز جو میڈیکل کے شعبے سے کنیکٹڈ تھیں اور ہیں، انہوں نے ہی الٹیمیٹلی کرونا وائرس کی جو ویکسینیشن ہے اس پہ زیادہ کام کرنا ہے، اور کام ہو رہا ہے، یا پھر میڈیسن کی کمپنیاں ہیں وہ ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھا عمل ہوا ہے، کیونکہ یہ چیز آل آف سڈن آئی ہے، لوگ پریشان ہوئے ہیں، تو جو ویکسینیشنز کا جو معیار ہے اور اننیسیسری جو چیزیں تھیں ان کو اوائڈ کیا گیا ہے۔ ایک چیز اور ہے کہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے سفر کرنا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت تھی کہ وہ کچھ اور کریں نہ کریں، اپنی بہت اہم ذمہ داریوں کو چھوڑ کر وہ سفر کرتے تھے باہر کے ممالک میں، اور وہ دیکھتے نہیں، اس چیز کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے اوپر ان کی کیا ذمہ داریاں آتی ہیں۔ پیٹرول کی جو امپورٹ تھی پاکستان میں، اس میں کمی فار ایگزامپل ہوئی، اور بہت زیادہ کمی ہوئی۔ اس کا آپ دیکھیں کہ کتنا بینیفٹ اس وقت پاکستان کو مل رہا ہے۔ اسی طرح ہماری جو لائبلٹی قرضوں کی تھی اس میں کمی آ سکتی ہے، اور اگر وہ کوئی نہیں کمی لا رہا تو پھر میں یہی کوتاہی تو کہہ سکتا ہوں، کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں یہاں کوئی جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں ان مائی مائنڈ، اس پہ کوئی بھی ایک لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا۔ تو اگر ہم چاہیں اور مزید
آگے بڑھ کر ان تمام چیزوں کو ایک دائرے میں لے آئیں تو یقیناً ایک نہیں سینکڑوں بکس بھی لکھی جا سکتی ہیں، تو پازیٹیو تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جو کرونا وائرس ہے اس میں یقیناً نقصان ہوا ہے، مگر اگر ہم اس کی ڈائریکشنز کو پکڑیں، گہرائی میں جائیں، تو اس میں بہت